ابو تراب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ابو تراب حضرت علی کا نام پڑ گیا، مٹی والا آپ کا نام پڑ گیا کہ زبان مصطفیٰ سے نکل گیا ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ عرب کے اندر یہ طریقہ تھا گفتگو کا کہ جب کسی پر بڑا پیار آتا تو اس وقت وہ جس حالت میں بھی بیٹھا ہوتا تو اس کی حالت بیان کر کے اس کو مخاطب کیا جاتا تھا. اب رب کائنات نے فرمایا یا ایھا المزمل، میں رات کی اصل میں بات کر رہا ہوں، یا ایھا المزمل. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب محبت کے ساتھ بلند بات سے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام یاران گرامی سامعین حاضرین، آج کی یہ پروقار اور بارونق تقریب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. انجمن غلامان رسول جو انتظامیہ کمیٹی ہے جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ہر سال کی طرح انجمن کے زیر اہتمام اس بارونق اور باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. آج کی تقریب میں صدارت فرما رہے ہیں صدر مسجد حاضہ محترم جناب ملک جاوید اختر صاحب تشریف فرما ہیں. آج کے ہماری تقریب کے ہمارے مہمان
محترم جناب ارسلان صابر خان صاحب تشریف فرما ہیں، اور مجھ سے قبل محترم مولانا عطاء المصطفیٰ حامد صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے۔ تلاوت قرآن پاک ہوئی، ثنا خان مصطفیٰ نے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیے، اور جو مجھ فقیر کے ذمے ہے میں بھی اپنا سامان لے کر حاضر ہوں۔ رب کائنات سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرے کریم آقا کے معراج کے صدقے، شب معراج جو ہمیں سبق دے رہی ہے، شب معراج جو ہمیں نصیحت کر رہی ہے، اور واقعہ معراج سے جو درس ہمیں ملتا ہے، رب کریم اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے ذوقار گفتگو کافی حد تک ہو چکی ہے، اور میں بات کو زیادہ طوالت کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا۔ قرآن پاک سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن نے یہ سفر صرف اتنا بیان کیا ہے کہ مسجد حرام سے لے کر بیت اللہ شریف سے لے کر مسجد اقصی تک، بیت المقدس شریف تک یہ سیر ہوئی، اور بقیہ اس سیر کا حصہ خود میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ اور رب کائنات نے اس کلام کو اپنی صفت سبحان سے شروع کیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات۔ کہ اگر تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر پر اعتراض ہو، اور تم سمجھو کہ شاید یہ سفر نہیں ہوا تھا، شاید یہ ایک خواب دیکھا گیا تھا، تو اس قرآن کو ہی غور سے پڑھ لینا کہ جس رب نے یہ سیر کرائی ہے وہ رب ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور وہ رب جو تمام قسم کے عیبوں سے پاک ذات ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو سیر کرائی ہے۔ کہ اس سیر کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میرا رسول بڑی عظمت والا ہے جو سیر کر کے آ گیا، نہیں، سیر کر کے آ گئے نہیں، یعنی اس کی نسبت، اس کا فاعل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، بلکہ اسرا کا جو فاعل بن رہا ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ کہ جب رب کائنات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ اس شے پر بھی قادر ہے کہ اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کروا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، میں چاہ رہا تھا کہ معراج شریف کے ایک دو وہ پہلو صرف عرض کروں کہ جو عام طور پہ ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں، یا ہمارے سننے سے عام طور پر اتفاق نہیں ہوتا، یا سن نہیں پاتے۔ میں ان چیزوں کو ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ رب کائنات نے، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ عام طور پر ہم اس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سفر معراج کہتے ہیں، اور عام طور پر بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ غلط بھی نہیں ہے، صحیح کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پاک پر غور کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، تو قرآن نے اس کو سفر نہیں کہا۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسفر بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کروایا اپنے بندہ خاص کو۔ یہ لفظ نہیں بولا، بلکہ کیا فرمایا؟
اسرا بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو، سفر نہیں، یہ سفر معراج نہیں، یہ سیر معراج ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیر معراج ہے۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ سفر میں اور سیر میں کیا فرق ہے، سفر اور سیر کے اندر کیا فرق ہوگا؟ یاران گرامی، جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر میں بعض دفعہ آسانی بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ مشکل بھی آ جاتی ہے۔ سفر میں ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور سفر میں منزل مقصود تک پہنچنے کی فکر رہتی ہے، اور بندہ جلد بازی میں جلدی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور سفر میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، سفر میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، سفر میں انسان رستہ بھٹک بھی جاتا ہے، رستہ بھول بھی جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو سفر نہیں کرایا بلکہ یہ سیر کرائی ہے۔ اور سیر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان بڑی خوش طبعی کے ساتھ، بڑے خوشگوار موڈ میں، خوشگوار ماحول کے اندر ٹہلتا جس طرف اس کا جی چاہتا ہے نکلتا چلا جاتا ہے، حالات کو دیکھتا، کبھی دائیں مشاہدہ کرتا ہے، کبھی بائیں مشاہدہ کرتا ہے، اور ماحول اور حالات سے لطف اٹھاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو سفر نہیں کرایا بلکہ اپنے حبیب کو سیر معراج کرائی ہے، مصطفیٰ کو سیر کرائی ہے، مصطفیٰ کو بولیے سیر کرائی ہے۔ اچھا، اب اس سیر پر ایک اور اعتراض آتا ہے، اور جس پر میں چاہوں گا کہ تھوڑا رک کر بات کروں، کہ اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرانا تھی تو سیر تو دن کے وقت ہوتی ہے، رات کا کون سا ٹائم ہے سیر کروانے کا؟ آج کل تو چلو آپ کہہ لیں نا جدید دور ہے، تو چلو سمجھ آتی ہے کہ رات کو بھی کم از کم شہر تو دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ وہاں روشنی ہوتی ہے، سڑکوں پر روشنی ہوتی ہے، تو چلو رات کو نکل سکتے ہیں آپ۔ لیکن وہ زمانہ جو آج سے 1450 سال پہلے کا زمانہ تھا، اس وقت تو رات کو روشنی کا کوئی انتظام نہیں، ماں سوائے ان دنوں کے کہ جن دنوں میں رات کو چاند چمکتا ہو اور چاندنی راتیں ہوتی ہوں تو تب روشنی آتی ہوگی زمین پر، ورنہ رات کے وقت زمین پر روشنی کا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ تو سیر کرنا تھی، مشاہدات کرنے تھے، اور اللہ کی قدرت کے عجائبات کو دیکھنا تھا، تو یہ سارا کچھ یہ تو دن کے وقت ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سیر کو رات میں کیوں کروایا اور اس کو رات کے ساتھ کیوں خاص کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ سیر رات کیوں کرائی گئی؟ قرآن نے کہا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی، رات کے بولیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، سب سے پہلی بات یہ ہے، میں ایک دو اس کی وجہ عرض کرتا ہوں جو میں سمجھ سکا، اس سے زیادہ بھی یقیناً ہوں گی، اور وہ جوں علماء اس پر بات کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو نئی راہیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہوگی کہ اس سیر معراج کو رات میں کیوں کروایا؟ دن کو ہونا چاہیے تھا، رات کو کیوں کروایا؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ محبوبوں سے ملاقات کا وقت جو ہوتا ہے وہ رات کا ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ محبوبوں سے ملاقات کا وقت رات کا ہوا کرتا ہے، کہ رات کے وقت میں خاموشی چھا جاتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہوتا، تو رات کا وقت منتخب کیا جاتا ہے محبوب سے ملاقات کا۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب سے ملاقات کا بھی رات کا وقت رکھا، کہ جب ساری کائنات سو چکی ہوگی، رات کی تنہائی میں اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلا کر اپنے جلووں سے نوازتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کو سب لوگ سو جاتے ہیں، لوگوں کا مشاہدہ نہیں ہوتا، لوگ اپنی نیندوں میں محو ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں،
قوم سمود کے آپ نبی تھے، اور اس وقت حضرت صالح علیہ السلام کی ساری قوم نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایمان لے کر آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پتھر کو حکم دیا، پتھر پھٹ گیا اور اس پتھر سے زندہ اونٹنی باہر آ گئی، اس پتھر سے زندہ اونٹنی باہر آ گئی۔ سب لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہ توجہ رکھیے گا اس پر کہ سب لوگوں نے آنکھ سے دیکھا، سب کے سامنے ہوا کہ نبی نے معجزہ دکھایا، لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، سب نے سامنے دیکھا کہ پتھر سے زندہ اونٹنی صالح علیہ السلام نے باہر نکال لی، اور اس کے بعد کئی لوگ یہ معجزہ دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئے، لیکن زیادہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر بھی آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے، اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اپنی ضد اور انا پر ڈٹے رہے، آنکھ سے دیکھ کر بھی نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر عذاب نازل کر دیا، پوری قوم پر عذاب نازل ہوا۔ قوم سمود کا عذاب مشہور ہے تاریخ کے اندر، آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن پاک نے باقاعدہ اس کا پورا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کیا پتا چلا کہ جب کوئی شے آنکھ سے دیکھ لی جائے تو اس کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور آنکھ سے دیکھ کر بھی نہ مانا جائے تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا عذاب اس پر پھر نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سیر معراج دن کے وقت نہیں بلکہ رات کے وقت کروایا کہ لوگ سو چکے ہوں گے، لوگ آنکھیں بند کر چکے ہوں گے، میں اپنے حبیب کو یہ اتنا بڑا معجزہ عطا فرماؤں گا کہ سیر معراج کے لیے عرشوں پر بلا لوں گا۔ اگر یہ واقعہ دن کے وقت ہوا ہوتا، لوگوں کے سامنے ہوا ہوتا، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا، اور پھر بھی کچھ لوگ انکار کرتے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اور میرے رب نے اپنے مصطفیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ما کان اللہ ان یعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کی قوم پر عذاب نازل کرے اس حال میں کہ اے محبوب آپ لوگوں کے اندر موجود ہوں۔ اے میرے حبیب، آپ کی موجودگی پر عذاب نہیں آ سکتا، جس قوم میں آپ تشریف فرما ہوں اس قوم پر عذاب نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اگر یہ واقعہ معراج دن کے وقت ہوتا اور کفار انکار کرتے تو ساری قوم پر عذاب آ جاتا۔ اللہ نے یہ سیر معراج رات کے وقت رکھی تاکہ دن کے وقت اگر کوئی انکار بھی کرے تو کم از کم یہ تو کہہ سکے نا کہ میں نے کوئی آنکھ سے تو نہیں دیکھا تھا، میں نے تو صرف خبر سنی تھی، تو اس وجہ سے انکار کر بیٹھا۔ رب کائنات نے واقعہ معراج کو رات کے ساتھ مختص کر کے پوری قوم کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھا ہے، پوری قوم کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سیر معراج کو رات کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا، یہ سفر رات کو کیوں ہوا، یہ سیر رات کو کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری وجہ سنیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر صرف رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ عبادت دن کے وقت بھی ہوتی ہے، عبادت کے دن کے وقت بھی ہوتی ہے، عبادت رات کے وقت بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ سے آپ نے بھی یہ سن رکھا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ رات کی عبادت زیادہ افضل ہے دن کی عبادت سے، رات کی عبادت زیادہ افضل ہے دن کی عبادت سے۔ اور رب کائنات نے کئی مقامات پر رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ اب دیکھیں سورہ مزمل شریف میں کیا فرمایا، فرمایا یا ایھا المزمل،
کیا فرمایا؟ یا ایہل مزمل. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، عرب کے اندر، آپ میرے ساتھ ہیں؟ عرب کے اندر یہ رواج تھا، بات کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی پر بہت زیادہ پیار آ جاتا، جب کسی پر بہت زیادہ پیار آتا تو اس وقت وہ جس حالت میں بھی بیٹھا ہوتا اس کی حالت کو ذکر کر کے اس کا نام لیا جاتا تھا. جملہ مشکل ہے، میں اس کو مثال دے کر آسان کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر، نور نظر، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے. جب سرکار گھر تشریف لائے تو آ کے پوچھا کہ بیٹے علی کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں کہ بابا جان، ہماری ایک موضوع پر بحث ہو گئی، میرے شوہر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی موضوع پر ہماری کوئی بحث ہو گئی، تو اب مجھ سے وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں، اور یقیناً مسجد میں ہی گئے ہوں گے. تو سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا اچھا چلو، علی اگر ناراض ہو کر گئے ہیں تو ہم منا کر لے آتے ہیں. آئے ہائے، ہم منا کر لے آتے ہیں. میرے کریم آقا اپنی بیٹی کے گھر سے نکلے اور مسجد میں تشریف لائے، اور مسجد میں آ کے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسجد میں سو رہے ہیں. گھر میں کوئی تلخی ہو گئی، گھر سے نکلے مسجد آ گئے اور مسجد میں آ کے سو گئے. اب اس دور میں کوئی قالین اور صفیں تو نہیں تھی، مٹی والی زمین تھی، کچا فرش تھا، اور اس پر حضرت علی المرتضیٰ آرام فرما ہیں، سو رہے ہیں. اور گرمی کی وجہ سے پسینہ آیا، اور پسینے سے آپ کے بال مبارک حضرت علی المرتضیٰ کے گیلے ہوئے، اور ادھر سے وہ بال زمین پر لگے تھے، تو گیلے ہونے کی وجہ سے زمین سے مٹی آپ کے بالوں پر لگی ہوئی تھی. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آ کر دیکھا تو آپ کو بڑا پیار آیا، بڑا پیار آیا. اور حالت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس حالت میں ہے کہ مٹی آپ کے بالوں پر لگی ہوئی ہے، مٹی آپ کے بالوں پر لگی ہوئی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حالت اتنی پسند آئی، اتنا لاڈ آیا، اتنا پیار آیا کہ سرکار نے بڑی میٹھی زبان سے کہا قم یا ابا تراب، اوے مٹی والے کھڑا ہو ذرا. کیا فرمایا؟ قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے ابو تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں، اے مٹی والے کھڑا ہو. تو حضرت علی المرتضیٰ کی جب آنکھ کھلی اور دیکھا کہ میرے آقا نے مجھے ابو تراب کہا ہے، مٹی والا کہا ہے، حالانکہ مٹی تو کوئی اپنا نام نہیں رکھتا، نہ مٹی کوئی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے، لیکن زبان مصطفیٰ سے نکل گیا تو حضرت علی نے اس نام کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ جب بھی مجھے کہا کرو، مجھے بلایا کرو تو کہا کرو ابو تراب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ابو تراب حضرت علی کا نام پڑ گیا، مٹی والا آپ کا نام پڑ گیا کہ زبان مصطفیٰ سے نکل گیا ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ عرب کے اندر یہ طریقہ تھا گفتگو کا کہ جب کسی پر بڑا پیار آتا تو اس وقت وہ جس حالت میں بھی بیٹھا ہوتا تو اس کی حالت بیان کر کے اس کو مخاطب کیا جاتا تھا. اب رب کائنات نے فرمایا یا ایہا المزمل، میں رات کی اصل میں بات کر رہا ہوں. یا ایہا المزمل، مزمل کہتے ہیں کمبل کو، چادر کو، مزمل کہتے ہیں چادر کو، کہ رات کا وقت ہے. میرے کریم آقا اکثر رات کو بیدار رہا کرتے تھے اور ساری رات رب کائنات کی عبادت میں گزارا کرتے تھے. تو ایک رات سخت سردی ہے، میرے کریم آقا اپنے رب کے حضور عبادت گزار ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور سردی کی وجہ سے آپ نے سرکار نے کمبل اوڑھ رکھا ہے. میرے رب کو اس قدر پیار آیا، اس قدر پیار آیا کہ آپ نے کہا، رب نے فرمایا یا ایہا المزمل، اوے کمبلی والے، اوے چادر اوڑھنے والے، اپنے محبوب کو اس حال کے اندر پکارا جس حال میں میرے مصطفیٰ تھے، اور کہا یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبلی اوڑھنے والے، کیا قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب، اے میرے پیارے، ساری رات جاگ کر عبادتیں نہ کیا کر، ساری رات نہ جاگا کر. یاران گرامی قربان جائیں،
آج تک کبھی آپ کو زندگی میں آپ نے کبھی یہ مثال نہیں سنی ہوگی کہ کسی کو رب نے کہا ہو کہ بس تھوڑی عبادت کرو. کبھی کسی کو رب نے کہا ہو کہ نہیں تھوڑی عبادت کرو، بس کرو، کم کرو، اتنا زیادہ عبادت نہ کرو، اتنی زیادہ عبادت نہ کرو. یہ کبھی نہیں آپ نے سنا. ہمیشہ زیادہ عبادت کا کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. قربان جائیں کہ رب کائنات کو کس قدر پیار آیا اپنے حبیب پر، اور میرے مصطفیٰ نے ساری رات عبادت میں گزار کر اپنے رب کو کس طرح راضی کر دیا کہ کہا قم اللیل، رات کو قیام کیا کرو، عبادت کیا کرو. قم اللیل الا قلیلا، مگر تھوڑی عبادت کیا کرو. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات عبادت کر لیا کرو، یا آدھی سے بھی تھوڑی کم کر دو، اور کم کر دو. اے حبیب اتنی زیادہ عبادت نہ کیا کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو رات کو قیام کرنا، رات کو عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے. تو رات کو عبادت کی فضیلت بیان کی گئی. یہی وجہ ہے کہ نماز تہجد کی کس قدر فضیلت ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر پڑھی جاتی ہے. تو رات کا وقت چونکہ رب کی عبادت کا وقت ہے، رات کا وقت رب کے حضور جھکنے کا وقت ہے، رات کا وقت رب کے قرب کا وقت ہے، رب کے قرب کی منزلیں پا لینے کا وقت ہے. اس لیے رب کائنات نے اپنے حبیب کو جو معراج کی سیر کروائی تو یہ بھی رات کے وقت کروائی کہ اے حبیب میں رات کو اس وجہ سے سیر کرا رہا ہوں تاکہ رات کی فضیلت دن کی فضیلت سے زیادہ ہو جائے، اور تیرے غلام، تیرے دیوانے اور مستانے جب رات کو اٹھ کر میری عبادت کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ خیال اور یہ یقین پیدا ہو کہ یہ رات کا وہی وقت ہے کہ جس وقت میں ہمارے مصطفیٰ اپنے رب کے قرب میں چلے گئے تھے. آج ہم رات کو اٹھ کر عبادت کر رہے ہیں. مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاران گرامی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں کہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں. رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہاں ایک بات میں عرض کروں، آپ نے یہ سن رکھا ہے علماء سے کہ سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے سیر معراج سے تو آقا علیہ السلام نے سفر پر جانے سے پہلے، اس سیر پر جانے سے پہلے جو وضو کیا تھا، اس وضو کا پانی جب سرکار واپس تشریف لے آئے تو پانی ابھی اس کا چل رہا تھا. آپ نے سن رکھا ہے نا؟ بول رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ابھی گرم تھا. جب سرکار سفر سے واپس بھی آ گئے، سیر سے واپس بھی آ گئے تو آپ کا بستر مبارک ابھی گرم تھا. آپ کے دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، جیسے ابھی گئے اور چند لمحوں میں واپس آ گئے ہوں. جیسے کوئی بستر سے نکلے اور چند لمحوں میں واپس آئے تو بستر ابھی گرم ہوتا ہے. یہ سب کچھ تھا. لیکن ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، بیت المقدس شریف گئے، وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر ہوا. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتواں، پھر اس سے اوپر عرش الہی تک گئے. عرش الہی سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے اوپر لامکان تک گئے، اور نہ جانے کہاں کہاں تک گئے. اور پھر اسی طرح واپس آئے. بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی، آسمانوں پر ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقاتیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 9 دفعہ ملاقات ہوئی. تو جب اس طرف کا حال دیکھتے ہیں، سفر کی حالت دیکھتے ہیں، تو لگتا ہے یہ کئی مہینوں کا سفر تھا. یہ کئی مہینوں کا سفر تھا. اور جب ادھر زمین پر دیکھتے ہیں
تو یوں لگتا ہے کہ جیسے چند لمحوں میں گئے اور چند لمحوں میں واپس آ گئے. تو یہ دونوں طرف جب دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی نہیں ہیں. ادھر دنیا کی طرف دیکھیں تو چند لمحے لگتے ہیں، اور آسمانوں کی طرف یا سفر کی طرف دیکھیں تو کئی مہینوں کا سفر لگتا ہے. یاران گرامی، علماء نے اس پر بڑا تبصرہ کیا، اور سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی کہ علماء نے فرمایا کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کائنات کی جان ہیں. میرے مصطفیٰ کائنات کی جان ہے، اور جان جب جسم سے نکل جاتی ہے جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور جب جان پھر جسم میں آ جائے تو جسم پھر زندہ ہو جاتا ہے. میرے آقا اس کائنات کی جان ہے. جب میرے کریم آقا کائنات سے آسمانوں پر تشریف لے گئے تو گویا کہ اس جہان سے جان نکل گئی. کائنات کا سارا نظام وہی کا وہی رک گیا، وہی کائنات کا نظام مردہ ہو گیا. اور جب تک یہ جانے کائنات اپنے سفر میں رہے ہیں یہ ساری کائنات مردہ رہی ہے. اور جب کائنات کی جان دوبارہ اس کائنات میں تشریف لے آئے ہیں تو یہ کائنات، یہ جہان پھر سے زندہ ہو گیا. تو جب تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں نہیں تھے یہ کائنات مردہ تھی. جب میرے آقا تشریف لائے ہیں تو کائنات میں دوبارہ سے جان آ گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت کہا. آپ کہتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. کہتے ہیں کہ عرش بھی اس دن حیران تھا، عرش بھی اس دن حیران تھا، اور چرخ میں آسمان ہے. اس کا مطلب کیا کہ آسمان بھی حیران ہے، عرش بھی حیران ہے کہ اس ذات اقدس کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کہاں ہے. کہ یہ آسمانوں سے جب اوپر نکل گئے تو آسمان بھی حیران ہو گیا کہ مجھ سے بھی اوپر محمد مصطفیٰ کی منزل ہے. اور پھر عرش سمجھا ہوگا شاید میرے تک آئیں گے، لیکن جب کریم آقا عرش سے بھی آگے نکل گئے تو عرش بھی حیران رہ گیا کہ اس ہستی کی منزل مجھ سے بھی اوپر ہے. تو دونوں نے کہا کہ جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. کہ اے آقا آپ تو آسمانوں سے بھی اوپر نکل گئے، عرش سے بھی اوپر نکل گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر نکل گئے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے آپ کو کتنا مقام عطا کرنا ہے، اور نہ جانے کون سی جگہ اور کون سے مقام تک آپ پہنچ چکے ہیں. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. کہ آپ کی جگہ کون سی ہے، آپ کی منزل مقصود کہاں ہے. عرش بھی حیران ہے، آسمان بھی حیران ہے کہ مصطفیٰ کہاں تک گئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاران گرامی، جہاں پر واقعہ معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا کھل کر اعلان کر رہا ہے، وہاں پر واقعہ معراج ہمیں کچھ سبق بھی دے رہا ہے. معراج کے سفر سے، معراج کی سیر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بھی ہم تک پہنچائی ہیں. اور ایسا نہیں ہے، ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بعض شریعت کو یا قرآن کو یا اللہ اور اس کے رسول کی بعض باتوں کو مزے سے سننا طبیعت ہے، اور سب باتوں کو سننا شریعت ہے. سب باتوں کو سننا شریعت ہے. تو ہم عام طور پر مزیدار باتیں سننے کے عادی ہیں، لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سیر معراج پر تھا تو میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ لوگ تھے کہ جن کے سروں کو بھاری پتھر سے کچلا جا رہا تھا. یہ بھی معراج کا حصہ ہے، یہ بھی
معراج کا حصہ ہے۔ اور معراج سے یہ سبق بھی لے کر جائیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے سروں پر بھاری پتھر مار کے ان کا سر کچلا جا رہا تھا، فرشتہ پتھر مارتا، سر کچلا جا چکا ہوتا، سر اس کا پچک جاتا، بعد میں اس کا سر دوبارہ سے اپنی اصل حالت پر آتا، پھر اس پر پتھر مارا جاتا، پھر وہ کچلا جاتا، پھر وہ صحیح ہوتا، پھر پتھر مارا جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، یہ کون آدمی ہے یا یہ کون لوگ ہیں جو جن کو اس طرح کی سخت سزا مل رہی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ آقا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نماز پڑھنا بھاری محسوس ہوتا تھا، جن پر نماز بوجھ ہوتی تھی، جو نماز کو بڑا مشکل کام سمجھتے تھے۔ دنیا میں نماز جن کے لیے بڑا مشکل کام تھا اور نماز سے جن کا سر چکراتا تھا، تو یہ ان کو سزا مل رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ بھی معراج ہے، یہ بھی معراج ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں چند لوگوں کے پاس سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ ان کی زبان کاٹی جاتی ہے، زبان پھر سے دوبارہ بن جاتی ہے، فرشتہ پھر اس کو کاٹتا ہے، پھر بن جاتی ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے، ہونٹ بھی کاٹے جا رہے ہیں، زبانیں بھی کاٹی جا رہی ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا جرم ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، آقا یہ آپ کی امت کے فتنہ پیدا کرنے والے خطیب ہیں، فتنے پیدا کرنے والے خطیب ہیں، جو اپنی تقریروں سے لوگوں کے درمیان انتشار اور فساد برپا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گفتگو سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے تھے، اور آج اللہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے کہ ان کی زبان بھی کاٹی جا رہی ہے، ان کے ہونٹ بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ تو یاران گرامی، یہ بھی معراج ہے، یہ بھی معراج کا حصہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چند لوگوں کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لکڑی کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے لکڑی کا گٹھا نہیں اٹھایا جاتا، لیکن وہ بار بار اس میں اور لکڑیاں ڈالے جا رہے ہیں، اور لکڑیاں ڈالی، وہ اٹھانے لگے، نہیں اٹھا، لیکن دائیں بائیں لکڑیاں دیکھ کر ان کا حرص اور لالچ اور زیادہ ہو گیا، انہوں نے ایک دو لکڑیاں پکڑ کے اور اس گٹھے میں ڈال لی، پھر اٹھایا، پھر نہیں اٹھا، اور لکڑیاں اس میں ڈال لی، پھر اٹھایا، پھر نہیں اٹھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگ جن کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور یہ لوگ ان امانتوں میں خیانت کرتے رہتے تھے اور دوسرے لوگوں سے اور امانتیں بھی جمع کرتے رہتے تھے۔ جو امانتیں جمع تھیں، جو لوگوں کی اب امانت دو طرح کی ہو سکتی ہے، کسی کی بات اور کسی کا راز بھی امانت ہے، اور کسی کا مال و دولت آپ کے پاس ہو وہ بھی امانت ہے، اور کسی کا راز آپ کے پاس ہو یہ بھی امانت ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتے تھے اور دوسری طرف لوگوں سے اور امانتیں وصول کرتے تھے۔ تو آج ان کو سزا یہ مل رہی ہے کہ وہ قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر اس طرح کی حالت کے اندر ہیں۔ یاران گرامی، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں نے سیر معراج میں یہ بھی دیکھا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جسم پر ریشہ بہہ رہا ہے اور وہ زہریلے پودے اور زہریلے پتے کھائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، اے جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو آج زہریلے پتے اور کانٹے دار جھاڑیاں کھا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، جو اپنے مال سے صدقات نہیں دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور سارا مال خود کھا جایا کرتے تھے اور اس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ زکوٰۃ نہ دے کر اپنے مال کو یہ حرام کر لیتے تھے اور حرام ساری زندگی کھاتے رہے ہیں، تو آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ یاران گرامی، یہ بھی سارا معراج کا حصہ ہے، یہ بھی سارا سفر معراج اور سیر معراج ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اور دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی فرما برداری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرما۔
اور آپ یقین کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور سوچیں نا کہ سرکار کی اطاعت نہیں کریں گے تو اور کس کی کریں گے؟ انگریزوں کی اطاعت کریں گے؟ سرکار کی اطاعت نہیں کرنی تو اور کس کی کرنی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبے عطا فرمائے، تو سرکار کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور عبادت صرف رب کے لیے ہے، اور محبتیں، ہماری عبادت کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور ہماری محبتوں کا قبلہ در مصطفیٰ ہے۔ یہ بنیادی سبق اور بنیادی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اس مبارک محفل کو، آپ سب کے تشریف لانے کو، بہت سارے چمکتے خوبصورت چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں ایک ایک کر کے نام لوں، میرا دل کر رہا ہے میں نام لوں آپ کے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، یا شاید میں سب کے نام نہ لے سکوں۔ دور و نزدیک سے جتنے بھی احباب باہر تک مجھے نظر آ رہے ہیں تشریف لے کر آئے، آپ سب کا تشریف لانا اپنی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دارین کی جزائیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص، والآخر درود پاک۔